کہہ رہا تھا بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں پاکستان میں کرونا کے متاثرین تیزی سے بڑھنے لگے ہیں۔ ملک بھر میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 1,60,118 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ایک ہی دن میں 118 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 3,093 ہو گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 5,358 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ پنجاب میں 60,138، سندھ میں 49,983، جبکہ خیبر پختونخوا میں 19,613، بلوچستان میں 8,794، گلگت بلتستان میں 1,213، اسلام آباد میں 9,637، جبکہ آزاد کشمیر میں 740 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ ناظرین آپ کو بتائیں راولپنڈی، ملتان، فیصل آباد سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت گلی محلے اور یوسی سیل کر دیے گئے ہیں۔ صرف دودھ، دہی، میڈیکل سٹورز، آٹا چکی، سبزی اور فروٹ کی دکانیں کھلیں گی۔ راولپنڈی میں لاک ڈاؤن 18 سے 30 جون تک جاری رہے گا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق شہر کی یوسی 21 سے یوسی 29 تک سیل ہوں گی، جبکہ دودھ، دہی، میڈیکل سٹورز، آٹا چکی، سبزی اور فروٹ کی دکانیں کھلی رہیں گی۔ فیصل آباد میں حکومتی احکامات کے مطابق اسمارٹ لاک ڈاؤن کو کامیاب بنانے میں ضلعی انتظامیہ ناکام ہو گئی ہے۔ 8 بازاروں کو سیل کرنے کے احکامات تو جاری ہوئے مگر ان پر عمل درآمد نہ کروایا جا سکا۔ ادھر قصور میں کورونا کے بڑھتے کیسز کو روکنے کے لیے یونین کونسلز کو سیل کیا گیا ہے۔ کرونا وائرس سے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر کراچی آج شام سے 7 بجے سے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ کرونا وائرس کی وبا نے ملک بھر میں لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد تیزی سے پھیلنا شروع کر دیا ہے، جس کے سدباب کے لیے کمشنر کراچی نے آج سے کراچی میں دوبارہ لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا ہے۔ کمشنر کراچی افتخار شلوانی نے کہا ہے کہ آج شام 7 بجے سے فیصلے پر عمل درآمد ہوگا اور ڈپٹی کمشنر کی رپورٹ کی روشنی میں ہاٹ سپاٹ کا تعین کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کمشنر کراچی کی دفتر سے نوٹیفیکیشن جاری کہا گیا ہے کہ لاک ڈاؤن کا اطلاق آج شام 7 بجے سے ہوگا، جبکہ اس کا اطلاق 2 جولائی تک ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ کوئی آفت نہیں آئی لیکن ریونیو کم آیا ہے، جس کی وجہ سے حکومت کی نااہلی اور اپنی نااہلی پر حکومت کو کورونا مل گیا ہے۔ گزشتہ روز سندھ حکومت کی جانب سے صوبے کا مالی سال 2020-21 کے لیے تقریباً 12,40 روپے سے زائد کا بجٹ پیش کیا گیا ہے، جس پر اپوزیشن کی جانب سے تنقید کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کو بتائیں پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ کوئی آفت نہیں آئی لیکن ریونیو کم آیا ہے، جس کی وجہ سے حکومت کی نااہلی ہے اور اپنی نااہلی پر حکومت کو کورونا مل گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاق کی وجہ سے ترقیاتی بجٹ کم کرنا پڑا اور صوبوں کے پاس وسائل نہیں ہیں کہ وہ جی ڈی پی کا حساب لگا سکیں۔ تعلیم کے بجٹ کو کم نہیں کیا گیا، جبکہ 700 اسکیم جو آئندہ سال مکمل ہوگی ان کی فنڈنگ ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا مجھ پر الزام لگایا گیا کہ مساجد بند کرنے کا حکم دیا، علماء سے مشاورت کی جن پر ان کے تعاون کا شکر گزار ہوں۔ وزیر اعظم کو پیٹرول بحران کی رپورٹ پیش کر دی گئی ہے۔ عمران خان نے پیٹرول بحران میں ملوث کمپنیوں اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی ہدایت کر دی ہے۔ آپ کو بتائیں ملوث افراد کو گرفتار اور ذخیرہ شدہ پیٹرول جبری طور پر مارکیٹ میں سپلائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کو پیش کی جانے والی رپورٹ میں پیٹرول بحران کے ذمہ داروں کا تعین بھی کر دیا گیا ہے۔ اوگرا نے پیٹرول بحران کے ذمہ دار پیٹرولیم ڈویژنز پر عائد کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 9 آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے جان بوجھ کر بحران پیدا کیا، جبکہ ڈی جی آئل ڈاکٹر شفیق افریدی اور پیٹرولیم ڈویژن افسران اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ پیٹرول بحران کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ بحران میں ملوث کمپنیوں کے لائسنس معطل اور منسوخ کیے جائیں۔ تمام آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو 21 دن کا ذخیرہ یقینی بنانے کا پابند کیا جائے۔ ناظرین آپ کو بتائیں نجی لیبارٹریز میں کرونا ٹیسٹ کے من مانے ریٹس پر پنجاب حکومت حرکت میں آ گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے نجی لیبارٹریز میں کرونا ٹیسٹ کے مختلف نرخوں کا نوٹس لیتے ہوئے یکساں قیمت مقرر کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے وزیر صحت اور سیکریٹری صحت کو اس ضمن میں ہدایات جاری کی ہیں۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ پرائیویٹ لیبز کو کرونا ٹیسٹوں کے نرخوں کے معاملے پر منمانی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ متعلقہ ادارے فوری طور پر اس ضمن میں اقدامات اٹھائیں اور ٹیسٹ کی
کی مناسب فیس مقرر کر کے اس پر عمل درآمد کروایا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ ہمیں عوام کو ریلیف فراہم کرنا ہے، کسی پرائیویٹ لیب کو عوام کو لوٹنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ واضح رہے کہ کئی نجی لیبارٹریز کرونا ٹیسٹ کی مد میں 7 سے 8 ہزار اور اینٹی باڈیز ٹیسٹ کے لیے 2 سے 3 ہزار روپے تک وصول کر رہی ہیں، جو عام شہریوں کے بے بس باہر ہو گیا ہے۔ شہریوں کی ایک بڑی تعداد نجی لیبارٹریز کے من مانے ریٹس کے سبب کرونا ٹیسٹ کروانے سے محروم ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، آپ کو بتائیں حکومت بی این پی مینگل کو منانے کے لیے متحرک ہو گئی ہے۔ حکومتی وفد آج بی این پی مینگل سے رابطہ کرے گا۔ شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک، اسد عمر ملاقات کریں گے، جس میں بی این پی مینگل کے تحفظات دور کیے جائیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ اگست 2018 میں بلوچستان نیشنل پارٹی، مینگل اور تحریک انصاف نے مرکز میں حکومت سے اتحاد کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے تھے۔ قومی اسمبلی میں بی این پی مینگل کے 4 اراکین جبکہ بی این پی مینگل کا سینٹ میں 1 رکن ہے۔ ارکان میں سردار اختر مینگل، حسن بلوچ، ہاشم جبکہ شہناز بلوچ شامل ہیں۔ پاکستان اور روس نے علاقائی تناظر میں اہم 2 طرفہ ایجنڈے اور قریبی تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ روس کے وزیر خارجہ کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے زور دیا کہ پاکستان روس کو ایک اہم شراکت دار سمجھتا ہے اور اس کے ساتھ طویل مدتی اور کثیر یکجہتی شراکت داری کو آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ دونوں وزرائے خارجہ نے کرونا وائرس کی عالمی وبا، کثیر یکجہتی امور پر تعاون اور 2 طرفہ تعاون میں اضافے کے پہلوؤں اور علاقائی امور سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کرونا وائرس کی وجہ سے روس میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر تعزیت بھی کی ہے۔ دنیا بھر میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 84,06,062 ہو گئی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 4,51,384 ہو گئی ہے۔ آپ کو بتائیں دنیا بھر میں کرونا وائرس کے 35,36,862 مریض اسپتالوں، قرنطینہ مراکز میں زیر علاج جبکہ گھروں میں اور آئسولیشنز میں ہیں، جبکہ 44,15,816 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ امریکہ تاحال کرونا وائرس کے سب سے زیادہ متاثرہ ممالک میں شامل ہے، جہاں اب تک 1,19,941 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 22,34,471 ہو چکی ہے۔ عاصم سلیم باجوہ نے کہا ہے کہ سی پیک منصوبوں سے معاشی ترقی کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ پروجیکٹس پاکستانی عوام کو ترقی کے موقع فراہم کریں گے۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ نے چین کی 6 کمپنیوں کے ساتھ معاہدوں کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سی پیک 2 کے تحت نئے ریلوے ٹریک بنائے جائیں گے، حویلیہ میں ڈرائی پورٹ بنایا جائے گا جبکہ تمام ریلوے ٹریکس کو بدلا جائے گا۔ اقدامات سے ریلوے منافع بخش ادارہ بنے گا۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی نے کہا کہ چین پاکستان میں سرمایہ کاری میں دلچسپی لے رہا ہے۔ پاکستان میں سرمایہ کاری سے دونوں ممالک کو فائدہ ہوگا، جبکہ سی پیک دونوں ممالک کے لیے برادرانہ تعلقات کا اعکاس ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عمران فاروق قتل کیس میں نامزد ملزمان پر جرم ثابت ہونے پر معظم علی، خالد شمیم اور محسن علی سعید کو عمر قید کی سزا سنا دی ہے۔ عدالت نے قتل کی سازش، معاونت اور سہولت کاری کیس پر فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے تینوں ملزمان کو عمر فاروق کے ورثاء کو 10-10 لاکھ روپے معاوضہ ادا کرنے کا بھی حکم جاری کر دیا ہے۔ ایف آئی اے نے دہشت گردی دفعات کے تحت عمران فاروق قتل کیس کا مقدمہ درج کیا تھا۔ ڈاکٹر عمران فاروق کو 16 ستمبر 2010 کو برطانیہ میں قتل کیا گیا تھا، جس کے بعد ایف آئی اے نے 5 دسمبر 2015 کو پاکستان میں اس قتل کا مقدمہ درج کیا ہے، جس میں 3 ملزمہ خالد شمیم، محسن علی، معظم علی کو گرفتار کیا گیا ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، آپ کو بتائیں امریکی شہری سینتھیا ریچی نے اپنے خلاف مقدمہ اندراج کا عدالتی حکم چیلنج کر دیا ہے۔ امریکی شہری سینتھیا ریچی نے اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج کی جانب سے مقدمہ درج کرنے کے حکم کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ سینتھیا ریچی نے اپنی درخواست میں موقف اپنایا کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، ایف آئی اے کو میرے خلاف مقدمہ درج کرنے سے روکا جائے۔ واضح رہے کہ پیپلز پارٹی اسلام آباد کے صدر شکیل عباسی کی درخواست پر اسلام آباد کی مقامی عدالت نے سینتھیا ریچی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا تھا۔
ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز کا مال روڈ لاہور پر حاجی کیمپ ڈرین پروجیکٹ کا دورہ، پروجیکٹ کے کام کا معائنہ کیا گیا۔ اس موقع پر ایم ڈی واسا کا کہنا تھا کہ آئندہ 10 روز میں مال روڈ کراسنگ پوائنٹ کا کام مکمل کر دیا جائے گا۔ ایم ڈی واسا مونسون کی آمد کے پیش نظر 20 دنوں کے شیڈیول ورک کو 10 دنوں میں مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں، پاکستان ٹیلی ویژن انڈسٹری کی تاریخ میں سلسلہ وار اردو مشاعرہ کا ریکارڈ قائم کرنے والے معروف اینکر پرسن، اردو دان، شاعر اور متعدد کتابوں کے مصنف سعد اللہ شاہ صاحب کے والد محترم نصر اللہ شاہ صاحب قضاء الہی سے وفات پا گئے ہیں۔ مرحوم کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن انڈسٹری کی تاریخ میں سلسلہ وار اردو مشاعرے کا ریکارڈ قائم کرنے والے معروف اینکر پرسن، اردو دان، شاعر اور متعدد کتابوں کے مصنف سعد اللہ شاہ صاحب کے والد محترم نصر اللہ شاہ صاحب قضاء الہی سے وفات پا گئے ہیں۔ مرحوم کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی ہے۔ روپے کے مقابلے میں ڈالر اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کی قدر میں اضافہ ہوا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 64 روپے مہنگا ہو کر کاروبار کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر 166 روپے 35 پیسے روپے میں فروخت ہوا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر 60 پیسے اضافے کے ساتھ 166.7 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ اس کے علاوہ اوپن مارکیٹ میں یورو 1 روپے مہنگا ہو کر 186 روپے ریال جبکہ 30 مہنگے ہو کر 44 روپے اور درہم میں 30 پیسے مہنگا ہو کر 45 روپے کا ہو گیا ہے۔ بات کر لیں کچھ موسم کے حوالے سے تو آپ کو بتائیں، سورج کے تیور بگڑنے لگے ہیں، گرمی جوبن پر ہے۔ لاہور میں پارہ 43 کو چھو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دادو میں 49، لاڑکانہ میں 46، جیکب آباد میں 44، جموں میں 41 جبکہ سری نگر میں 31 درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تاہم آج رات کشمیر، پوٹوہار، گجرانوالہ، اسلام آباد، کرم میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ جمعے کے روز صوبہ سندھ، بلوچستان، وسطی جنوبی پنجاب اور زیر خیبر پختونخوا میں موسم شدید گرم رہے گا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں موسم ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک جبکہ وسطی اور جنوبی علاقوں میں شدید گرم رہا ہے۔ تاہم شمالی پنجاب میں چند مقامات پر بارش ہوئی ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد۔ کیا ہے آدم کی تخلیق کا مقصد؟ کیا ہے رموز کائنات؟ کیا ہے فہم